بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم بالصعید، مٹی سے تیمم کرنے کا باب۔ تیمم یہ باب تفعل کا مصدر ہے۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور تیمم اصطلاح شرع میں کہتے ہیں پاک مٹی سے اپنے ہاتھ اور چہرے پر مسح کرنا نماز وغیرہ کاموں کے مباح ہونے کے ارادے سے، یعنی یہ ارادہ ہو کہ نماز ہے یا اس طرح کی دیگر عبادتیں ہیں جو بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی ہیں، اب وہ ہو جائیں تو اسے اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اس کے لیے پاک مٹی پر 2 ضرب لگائیں گے۔ ایک ضرب لگائیں گے، ایسی انگلیاں کھلی ہوں گی، پھیلی ہوں گی بالکل، ایک ضرب لگائیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیں گے کہیں مٹی بہت زیادہ تو نہیں لگ گئی ہے، اگر زیادہ لگ گئی تو کیا کریں گے؟ تو اس کو جھاڑ لیں گے۔ جھاڑنے کے لیے یہ انگوٹھے کی جڑ جو ہوتی ہے نا، یہاں حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو آپس میں ایسے ہی لگا دیں گے تو زائد حصہ جھڑ جائے گا، اور اس کے بعد پھر چہرے پر مسح کر لیں گے۔ اسی طرح دوبارہ ضرب لگائیں گے، پھر دیکھ لیں گے بہت زیادہ ہو تو اس کو جھاڑ لیں گے۔ اس طرح سے دونوں انگلیوں کا جو یہ اصل ہے، دونوں انگلیوں کا اصل ہے جڑ والا حصہ، اس کو آپس میں لگائیں گے، پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر مسح کر لیں گے اور بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر، یہ تیمم ہو جائے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع انہ اقبل ہوا وعبد اللہ بن عمر من الجرف، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے کہ وہ یعنی نافع اور عبداللہ ابن عمر یہ دونوں جرف سے متوجہ ہوئے، کدھر؟ یعنی مدینہ منورہ کی طرف۔ حتی اذا کانا بالمربد، یہاں تک کہ جب یہ حضرات مقام مربد میں تھے۔ جرف را کے سکون کے ساتھ ہے اور ضمے کے ساتھ بھی ہے، یعنی جرف بھی پڑھا جاتا ہے اور جرف بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، اور مربد بھی ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو جرف سے چلے اور مقام مربد تک پہنچے۔ نزلہ عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر سواری سے اترے۔ فتیمم صعیدا طیبا، اور انہوں نے پاک مٹی کا قصد کیا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کیا۔ فمسح وجہہ ویدیہ الی المرفقین، تو انہوں نے اپنے چہرے پر مسح کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر کیونیوں سمیت مسح کیا۔ ثم صلی، پھر نماز ادا کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو یا پانی نہ ملے 1 میل کے فاصلے تک پانی ملنے کی امید نہ ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں انہوں نے جو تیمم کیا تھا یہ وقت مستحب کی رعایت کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم مدینہ پہنچیں تو جو بہتر وقت ہے وہ نکل جائے، اس لیے کہ وہاں پہنچتے تو پانی مل ہی جاتا، لیکن وقت مستحب کی رعایت میں انہوں نے وہیں تیمم کیا اور نماز ادا فرما لی۔ تو کبھی کبھی مطلقاً وقت کی رعایت میں بھی تیمم کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہاں اعادے کا حکم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نماز کا وقت بہت مختصر بچا ہوا ہے، اتنا کم بچا ہے، مثلا آپ سو کر کے اٹھے اور فجر کا وقت صرف 1 منٹ بچا ہے، تو ظاہر ہے 1 منٹ میں وضو بھی نہیں کر پائیں گے، ہے نا؟ تو اب کیا کریں گے؟ تیمم تو کر سکتے ہیں، لیکن تیمم بھی کر لیا تو نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اس کا مطلب اتنا وقت اگر بچا ہوا ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھیں تو نہ پڑھ سکیں، لیکن تیمم کر کے پڑھیں تو پڑھ لیں، تو ایسے موقع پر حکم دیا جائے گا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب پھر بعد میں وقت ملے گا، وقت کراہت ختم ہو جائے گا، تو آپ اس کا اعادہ کر لیں۔
تو اس میں کم از کم وقت کی رعایت تو آپ نے کر لی نا، تو اس موقع بھی تیمم کرنا روا ہوتا ہے۔ یا نماز جنازہ یا عیدین کا موقع ہے، بالکل نماز شروع ہو رہی ہے، اب جائے وضو کرنے کے تو نماز ختم ہو جائے گی، آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں، اس لیے کہ عیدین کی نماز فوت ہوگی تب بھی قضا نہیں ہے اس کی، نماز جنازہ فوت ہو جائے تو قضا نہیں ہے اس کی۔ اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم عن ابی، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عبد الرحمن ابن قاسم نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ ام المومنین نے فرمایا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں نکلے۔ یہ بعض اسفار ہی جب کہا جاتا ہے تو مطلب خاص سفر کی تعین نہیں ہوتی ہے، ایک سفر کہہ سکتے ہیں اس کو اردو میں، کہ حضور کے ساتھ ایک سفر میں نکلے۔ حتی اذا کننا بالبیداء او بذات الجیش، یہ بیدا بھی جگہ کا نام ہے اور ذات الجیش بھی جگہ کا نام ہے۔ ام المومنین کو یہ شک ہوا کہ جب یہ اگلا واقعہ جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ پیش آیا تھا تو ہم مقام بیدا میں تھے یا مقام ذات الجیش میں تھے، اس لیے انہوں نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ فرمایا یہاں تک کہ جب ہم مقام بیدا میں تھے یا مقام ذات الجیش میں تھے، انقطع عقدی، تو میرا ہار کھو گیا۔ انقطع الگ ہونا ہو جاتا ہے، ہار کوئی بھی خاتون گلے میں پہنتی ہیں تو گلے میں رہا ہوگا، وہاں سے الگ ہو گیا تو ملا نہیں، کہاں گیا تو کھو گیا، اس لیے ترجمہ کر دینا اس کا، ٹھیک ہے۔ انقطع عقدی، تو میرا ہار کھو گیا۔ اب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ہار تو کھو گیا۔ فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تلاش و جستجو کے لیے آپ رک گئے، حضور نے قیام کیا اس کی تلاش و جستجو کے لیے۔ وَأَقَامَ النَّاسُ، اور باقی لوگوں نے بھی قیام کیا۔ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، اور لوگ پانی کے پاس نہیں تھے، جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کوئی تالاب نہیں تھا، کوئی حوض نہیں تھا، یا پانی حاصل کرنے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، اور خود ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا، تو نہ ان کے پاس پانی اور نہ جہاں قیام ہے وہاں پانی۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، تو یہ منظر دیکھ کر کے، یہ صورتحال دیکھ کر کے لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا الا ترى إِلَىٰ مَا صَنَعَتْ عائشة، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں جو عائشہ نے کیا؟ مطلب کیا ہے کہ ان کی وجہ سے قافلہ رکا ہے یہاں۔ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی ہوتی حضور سے یا ان کا ہار گم نہ ہوا ہوتا تو قافلہ نہیں رکتا یہاں، تو چونکہ یہ ان کے والد ہیں اس لیے ان کی شکایت ان کے والد صاحب سے کی، کیا آپ نہیں دیکھتے عائشہ کو؟ انہوں نے کیا کیا؟ اب کیا کیا خود بیان بھی کر رہے ہیں۔ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بالناس، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور باقی لوگوں کو روک لیا۔ انہوں نے روکا نہیں تھا لیکن سبب وہی بنی نا، اس لیے نسبت کر دی گئی انہوں نے اللہ کے رسول کو روک لیا اور باقی لوگوں کو بھی روک لیا۔ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، حالانکہ لوگ پانی کے پاس نہیں ہیں۔ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، اور لوگوں کے ساتھ بھی پانی نہیں ہے۔ قالت، ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب لوگوں نے میرے والد سے یہ شکایت کی، فجاء ابو بکر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ علی فخذی، تو حضرت ابو بکر آئے، یعنی میرے پاس آئے اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اقدس میری ران پر رکھے ہوئے تھے، قد ناما، سر رکھے ہوئے سو چکے تھے۔ فقالا حبست رسول اللہ، تو آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کو روک رکھا ہے، والناسا،
اور باقی لوگوں کو روک رکھا ہے. وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، حالانکہ لوگ پانی کے پاس نہیں ہیں اور نہ ان کے ساتھ پانی ہے. قالت، ام المومنین فرماتی ہیں فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَقُولَ، انہوں نے مجھے عتاب کیا اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے کہا. اللہ نے جو چاہا کہ وہ کہیں انہوں نے وہ کہا. جو بھی ہوتا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا، تو اللہ نے جو چاہا کہ یہ مجھے کہیں ڈانٹا ہے انہوں نے وہ کہا اور ڈانٹا. عتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب کہیں گے سرزنش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب عتاب میں کیا ہوتا ہے؟ غصے کا اظہار ہوتا ہے لیکن محبت ثابت رہتی ہے، باقی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عتاب گویا اسی پر کرتے ہیں جس سے کچھ تعلق ہو، کچھ لگاؤ ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہاں عتاب کہا جاتا ہے. تو عتاب فرمائے فَعَاتَبَنِي، بیٹی محبت تو رہے گی. انہوں نے عتاب کیا مجھے، یعنی اپنے غصے کا اظہار کیا، اور جو اللہ نے چاہا کہ یہ کہیں وہ انہوں نے کہا، نہیں ڈانٹا انہوں نے. وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، اور اپنے ہاتھ سے میری کمر میں کچوکے لگانے لگے. یہ ہاتھ ایسے کھڑا کر لے آدمی، اب کوئی بیٹھا ہے ایسے ایسے جو ہے آہستہ آہستہ لگانے لگے. یہ ڈانٹنے کا ایک حصہ یہ بھی تھا، توبیخ کا ایک حصہ یہ بھی تھا، انہوں نے روک رکھا. فرماتی ہیں فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَىٰ فَخِذِي، تو حرکت کرنے سے کوئی چیز مجھے نہیں روک رہی تھی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جو میری ران پر تھا. مطلب وہ اس طرح ہاتھ سے لگا رہے تھے میری کمر میں کہ میں حرکت کرتی، اٹھ جاتی وہاں سے یا کچھ کہتی، لیکن چونکہ سرکار میری ران پر سر رکھ کر کے آرام کر رہے تھے اس لیے میں کوئی حرکت بھی نہیں کر رہی تھی. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح علی غیر ماء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آرام فرمایا، یعنی سوئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. علی غیر ماء، بغیر پانی کے. پانی کے پاس تھے نہیں، لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا. صبح ہوئی، اب پانی ہے نہیں. فانزل اللہ تعالی آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی. فتیمموا، تو سب نے تیمم کیا. فقال اسید بن حضیر، تو اسید بن حضیر نے فرمایا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت آسانی عطا فرمائی ہے. یہ آسانی جو ملی تیمم کرنے کی یہ بھی تمہاری ہی برکت ہے. یہ ہار نہ کھویا ہوتا، نہ یہاں رکنے کا اتفاق ہوتا، نہ یہ ضرورت پیش آتی اور نہ یہ آیت نازل ہوتی. قالت، ام المومنین نے فرمایا وَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهِ، اور ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی. فَوَجَدْنَا الْإِقْدَى تَحْتَهُ، تو ہم نے ہار اس کے نیچے پا لیا. تو ہار بھی مل گیا اور رخصت بھی مل گئی. اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی چیز کھو جائے تو یوں ہی اسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ اسے تلاش کرنا چاہیے. بہرحال جو بھی چیز ہے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو کہیں گر گئی تو آپ اسے چھوڑ مت دیں. اسے اللہ کی ایک نعمت اللہ نے بخشی ہے آپ کو تو آپ اسے حتی الامکان تلاش کریں. ٹھیک ہے، تو تلاش کرنا بھی یہ سنت ہے. حضور نے وہاں قیام فرمایا، بہت سے صحابہ یا بہت سے لوگوں نے تلاش کیا ادھر ادھر کہ مل جائے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ مل جائے فوراً چلنا ہوگا یہاں سے، لیکن وہ اس وقت نہیں ملنا تھا، نہیں ملا. دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر اولاد کوئی غلطی کرے یا غلطی سمجھ میں اس کی آئے تو اس کے باپ سے شکایت کر سکتے ہیں اگرچہ وہ شادی شدہ ہو. ام المومنین یہ سرکار کے نکاح میں تھی،
سرکار بھی تشریف فرما تھے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں کچھ نہیں کہا. کہاں شکایت کی؟ ان کے والد کی بارگاہ میں. تو معلوم ہوا کہ شوہر کی موجودگی میں بھی عورت کی شکایت اس کے باپ سے کی جا سکتی ہے، یہ صحابہ نے کی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شوہر موجود ہو تو باپ بیٹی کے پاس جا سکتا ہے، جب یہ معلوم ہو کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہوں گے. اس لیے کہ سرکار ان کی ران پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، حضرت ابوبکر وہاں تشریف لے گئے اور جو کہنا تھا انہیں کہا بھی وہاں. اچھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پانی نہ ملے اور وضو کرنا ہو تو تیمم کر لیں. یہ آیت نازل ہو گئی، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. تو اگر غیب کا علم عطا فرمایا ہے تو بتا دیتے کہ ہار کہاں ہے، لوگ لے کے چلے جاتے فوراً. یہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں رہے کہ نہیں. تو یہ صحابہ کا تلاش کرنا، پریشان ہونا اس میں، یہ تو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ سرکار کو اللہ کی جانب سے علم غیب عطا نہیں کیا گیا تھا. سمجھا رہے نا؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیے، اصل جواب اس کا یہ نہیں ہے. اصل جواب یہ ہے کہ جاننا اور بتانا یہ دونوں دو چیزیں ہیں. سمجھ رہے نا؟ کسی چیز کو نہ بتانا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، کہ نہیں ایسا؟ بھائی آپ دیکھیے، امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اساتذہ آپ کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کوئی چیز پوچھتے بتا دیتے ہیں. وہ کوئی کسی سوال کا جواب پوچھو بتا دیں گے وہ؟ تو کیا مطلب وہ نہیں بتانا، جانتے بھی نہیں؟ تو نہ بتانا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے. تو اس سے صرف اتنا ہی سمجھ میں آ رہا نا کہ حضور نے بتایا نہیں. یہ تو کہیں سے نہیں معلوم ہو رہا کہ جانتے بھی نہیں تھے، بلکہ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جانتے تھے. اگر آپ اس حدیث میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ جانتے تھے. کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیے، اگر کسی کی بیوی کا ہار گم ہو جائے تو زیور عورتوں کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے. سمجھ رہے نا؟ زیور اور کپڑا یہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. تو زیور گم ہو جائے جس کی وجہ سے بغیر پانی کے قافلہ پورا ڈوب جائے، تو ایسا اگر واقعی ہوتا اور معلوم نہیں ہوتا کہ زیور کہاں ہے تو کیا حضور آرام سے نیند میں رہتے؟ سب سے زیادہ بے چینی بے قراری تو شوہر کو ہوتی کہ اور لوگ کیا کہیں گے ابھی. لیکن حضور اطمینان سے آرام فرما رہے ہیں. خود اس واقعے میں ہے نا کہ جب لوگوں نے شکایت کی، وہ آئے تو کیا دیکھا کہ سرکار ران پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں آرام سے. تو یہ آپ کا چین و سکون، یہ اطمینان اس بات کو بتا رہا ہے کہ ہار کہاں وہ تو مل ہی جائے گا. صبح جب جانا ہوگا اونٹ کو اٹھائیں گے تو مل ہی جائے گا. لیکن لوگوں کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ ہار وہاں ہے، کون رک تیار ہوگا؟ یہاں لوگ چلنا شروع کر دیں گے. یہاں کہیں چلتے ہیں، پھر یہاں سے کیا ضرورت ہے یہاں؟ تو یہ ضرورت جو نمایاں تھی وہ کیا ہے؟ ثابت رہی. آپ آرام سے سوتے رہے. چونکہ احکام جو نازل ہوتے تھے وہ ضرورتوں کے وقت نازل ہوا کرتے تھے. اب جب صبح پانی نہیں تھا تو ضرورت پیش آئی نا تو نازل ہو گیا. تو یا سرکار کو یہ بھی معلوم تھا کہ آیت تیمم یہی نازل ہوگی، تو ہار کے بارے میں بھی معلوم تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ تیمم کی آیت یہی نازل ہوگی. اس لیے آپ آرام سے وہاں قیام فرما رہے اور تیمم کی آیت نازل ہوئی. سب نے تیمم کیا، نماز ادا کی، اور جب جانا ہوا ہار بھی مل گیا آسانی سے. تو نہ بتانا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے.
خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار کے واسطے سوال ہوا روح کے بارے میں یا چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں بتایا چاند کا گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، یہ تو نہیں بتایا گیا، فائدہ کیا بتا دیا گیا کہ اس میں کیا ہے تمہارے نشانیاں ہیں، سمجھ رہے نا۔ حقیقت پوچھی روح کی تو بیان نہیں کی گئی، کہا یہ رب کا ایک امر ہے، قل الروح من امر ربی، میرے رب کے امر سے ہے یہ۔ تو کسی چیز کو نہ بتانا یہ نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے، سمجھے نا۔ اس لیے اس سے یہ اعتراض کرنا کہ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو بتا دیتے، یہ بلا وجہ کا اعتراض کرنا ہے، بس سمجھ آئی نا۔ کس جگہ پڑھیں تو کیا بتایا تھا اس میں؟ اچھا اس کو پھر لے آنا ہے نا، تو سامنے رکھ کے تب پھر دیکھنا دونوں، یہاں جو چیزیں سمجھ میں آئے گی نہیں، ٹھیک ہے اس کو لے آنا نا، یہ ساتھ دیا نا حتیٰ ناما آ گیا حتیٰ اصبح علی غیر مائن، تو عصر کا صبح تو نہیں ہوتی ہے نا۔ قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں، وہ تیمم و ضربتان، یعنی کسے اختیار کرتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کیسے کریں گے تو وضاحت کر دی، اور تیمم کے لیے 2 ضرب ہے، ضربۃ للوجہ، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے کیوں نہیں ہوتا۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تیمم کیسے کریں گے وہ تو بیان کیا جا چکا۔ باب الرجل یصیب من امرأته او یباشرها وهي حائض، مرد اپنی بیوی سے جمع کرے یا اس کے ساتھ مباشرت کرے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو، یعنی حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا یا مباشرت کرنا یہ کیسا ہے، اس تعلق سے اس باب میں حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ یہاں مباشرت کا معنی کیا ہے کہ مرد کے جسم کا بغیر کسی پردے کے عورت کے جسم سے ملنا، ایسے ہی عورت کے جسم کا مرد کے جسم سے ملنا، یہ ہے مباشرت، یعنی دونوں کے جلد کا ایک دوسرے کے جلد سے ملنا۔ اگرچہ کبھی مباشرت خود جمع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، ان عبد اللہ بن عمر ارسل الی عائشہ یسألها، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کو بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے هل یباشر الرجل امرأته وهي حائض، کیا مرد اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے جبکہ عورت حائضہ ہو؟ فقالت، تو ام المومنین نے فرمایا لتشد ازارها على اسفلها ثم یباشرها ان شاء، چاہیے کہ عورت اپنا ازار اپنے نچلے حصے پر باندھ لے، پھر مرد اس سے چاہے تو مباشرت کرے۔ مطلب کیا ہے، یہاں جمع کرنا نہیں ہے بلکہ مطلب اس سے معانقہ کرنا، اس سے یا اسے بوسہ لینا یا اس کے ساتھ گلے ملنا ایسے ہی بغیر کپڑے کے، تو کب تک مل سکتا ہے؟ یعنی ازار اپنے نچلے حصے پر وہ کپڑا باندھ لے، ازار کو باندھ لے ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو باقی جو جسم کا حصہ ہے وہاں جسم سے جسم ملے تو کوئی بات نہیں، اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہاں معلوم مباشرت کا معنی جمع نہیں ہے بلکہ وہی بغیر کسی حائل کے جسم کا جسم سے ملنا۔ قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے ہم اختیار کرتے ہیں، لا بأس بذالک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مباشرت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے اور ہمارے عام فقہا کا ہے۔
لیکن یہ اجازت اسے دی جائے گی جسے اپنے اوپر کنٹرول ہو اور اختیار ہو کہ مباشرت کی وجہ سے وہ جماع میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اگر یہ خطرہ ہو کہ مباشرت سے وہ جماع کر بیٹھے گا اس حالت میں بھی تو اسے منع کیا جائے گا۔ اخبرنا مالک اخبرنی ثقۃ عندی، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی اس شخص نے جو میرے نزدیک ثقہ ہے، مطلب قابل اعتماد ہے، بھروسے مند ہے۔ ان سالم ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن عبداللہ سے اور سلیمان ابن یسار سے، انہما سئل عن الحائض، کہ ان دونوں سے حائضہ عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا، هل یصیبها زوجها، کیا اس کا شوہر اس سے صحبت کر سکتا ہے، جماع کر سکتا ہے، اذا رأت الطہر قبل ان تغتسل، جب کہ وہ عورت طہر دیکھ لے غسل کرنے سے پہلے، یعنی حیض کا خون آنا بند ہو گیا لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو کیا غسل کرنے سے پہلے مرد اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے؟ فقالا لا، ان دونوں حضرات نے کہا نہیں، حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، یعنی حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لے تو اس کے بعد شوہر اس سے وطی کر سکتا ہے، جماع کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے مسئلے میں ہمارے نزدیک، اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں، لا تباشر حائض عندنا، حائضہ عورت سے مباشرت نہ کی جائے ہمارے نزدیک، حتی تحل لها الصلاۃ، یہاں مباشرت کیا ہے؟ جماع کے معنی میں ہے، لا تباشر حائض میں جماع کے معنی میں ہے، یعنی حائضہ عورت سے جماع نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس کے لیے نماز حلال ہو جائے، یعنی وہ پاک ہو جائے، او تجب علیہ، یا اس پر نماز واجب ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ حیض کا خون ختم ہو گیا اور اس کے بعد اس نے غسل کر لیا تو نماز پڑھنا اس کے لیے حلال ہو گیا نا، اور حیض کا خون ختم ہو گیا ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی، لیکن جب نماز کا گزر گیا تو نماز واجب ہوگی نہیں، اس کے ذمہ واجب ہو گئی۔ اگر او تجب علیہ، یعنی یہاں تک کہ اس کے لیے نماز حلال ہو جائے، یعنی غسل کر لے، یا یہ کہ نماز اس پر واجب ہو جائے، یعنی اگر ایک وقت نماز کا وقت گزر گیا اب اس کے بعد وہ اس سے جماع کر سکتا ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی زید ابن اسلم نے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، ما یحل لی من امراتی وہی حائض، میرے لیے میری بیوی سے کیا حلال ہے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہے، یہ وہ حالت حیض میں ہو کہ میرے لیے کیا حلال ہے میری بیوی سے؟ قال تشد علیہ ازارہا، وہ اپنے اوپر اپنے ازار کو باندھ لے، ثم شانک بعلاہا، پھر اس کے اوپر سے تمہاری مرضی، مطلب کیا اوپر سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، باقی مباشرت نہیں کر سکتے اس جگہ پر۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ھذا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وقد جاء ما هو ارخص من ھذا عن عائشہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سے بھی زیادہ آسان حکم آیا ہے، ان سے جو حدیث منقول ہے اس میں اس سے آسان حکم ہے۔ اس میں کیا ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک وہ ازار باندھے رکھے، وہاں نہیں فائدہ اٹھا سکتا، لیکن ان سے جو اور حکم آیا ہے وہ کیا ہے، انہا قالت یجتنب شعار الدم، کہ عورت سے بچا جائے، انہوں نے فرمایا کہ جو شعار دم ہے اس سے بچا جائے، یعنی خون کی جو علامتیں ہیں، یعنی خون کی جو نکلنے کی جگہ ہے یا جہاں وہ لگ سکتا ہے اس سے بچا جائے۔ وَلَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اور اس کے لیے اس جگہ کے علاوہ یہ حلال ہے، یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو گویا گھٹنے کے نیچے ران وغیرہ سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ اس روایت کی بنیاد پر، لیکن یہ وہی شرط ہے کہ اس کے لیے ظن غالب ہو کہ اس کی وجہ سے وہ جماع میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اگر یہ اندازہ ہو کہ اتنے قریب پہنچے گا جماع میں مبتلا ہو جائے گا تو اسے منع کیا جائے گا، اسے خود بھی باز رہنا چاہیے۔ یہ باب بھی ختم ہوا اور آپ کی گھنٹی بھی لگنے ہی والی ہے، اس لیے یہ سبق